يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 6. بدعت کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مثالوں کے ذریعے. جیسا کہ کل کے درس میں ایک مثال دی گئی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے کہا کہ یہ تم لوگ گروپ بنا کر کے جو ذکر و اذکار کر رہے ہو یہ بدعت ہے، اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ ذکر و اذکار تو افضل چیز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنا گروپ بنا کر کے گروپ میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار تسبیح پڑھے یہ غلط ہے. ہر انسان اپنا ذکر و اذکار کر تسبیح پڑھے، یہ گروپ کیوں بنائے؟ اور پھر یہ کہ تسبیح تو انگلیوں کو پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ کنکر اور پتھر کیوں لے رہے؟ یہ دو اہم باتیں اس کے اندر تھی جس کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں. یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ سمجھے کس کو بدعت کہتے ہیں، کس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھایا، اور اس وقت کے مسلمان جو بدعت کرتے تھے کیسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ بدعت ہے. اسی بات کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی بدعت کرنے کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا عذاب ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ابھی بتانا باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں بتائیں گے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں بدعت کو سمجھتے ہیں مثالوں کے ذریعے. ایک اور مثال لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص تھا، تو اس آدمی کو چھینک آئی. تو چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. غور کیجیے گا، بدعتی کہتے ہیں نا کہ کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے، ہم نے برا نہیں کہا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم کو اچھی بات ہی تو بولنے سے مشکل کیا ہے. غور کیجیے. تو ایک شخص کو چھینک آئی، چھینک میں رہے نا، تو اس نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ سن کر کے عبداللہ بن عمر جو کہ مشہور صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس صحابی ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے بعد صرف یہ سکھایا ہے الحمدللہ، کہ تم نے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیوں بڑھا دیا؟ نبی نے تو یہ نہیں سکھایا تھا. اللہ اکبر. سوچئے، تو چھینک آیا تو نبی نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ. اس شخص نے کیا بڑھا دیا الحمدللہ کہنے کے بعد؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے. یعنی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یعنی درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس نے درود پڑھی. کیا درود پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، درود تو اچھی بات ہے نا، فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے درود پڑھنے کا، حدیث میں ذکر ہے درود پڑھنے کا. درود پڑھنے کا، صلاۃ و سلام بھیجنے کا نبی پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن غلط کیوں ہو گیا؟ کیوں کہا کہ غلط ہے؟ کیونکہ یہاں چھینکنے کی جگہ پر یا چھینکنے کے بعد یہاں جو اس نے ایڈ کیا ہے یہ غلط ہے. تو عبداللہ بن عمر جو مشہور صحابی کہتے ہیں کہ درود و سلام تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی یہ جگہ نہیں ہے. یہاں پر نبی نے صرف الحمدللہ سکھایا، یہ تم نے ایڈ کر دیا، اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، درود یہاں پر جوڑ دیا ہے جس کو نبی نے نہیں سکھایا ہے، تم نے یہ غلط کیا. اللہ اکبر. سمجھیے کہ کس کو بدعت کہتے سمجھیے، کہ گویا کہ الفاظ اگرچہ اچھے ہوں، باتیں اگرچہ اچھی ہوں، لیکن اگر اس چیز کو کہیں پر فٹ کر دیں جہاں پر وہ فٹ نہیں ہے، نبی نے وہاں پر فٹ نہیں کیا تھا، آپ فٹ کرنے کی کوشش کریں. اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اس جگہ پر اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ اپنی طرف سے اس کو بڑھا دیں یا گھٹا دیں تو اس کو کہتے ہیں بدعت، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں آ گئی صاف لفظوں میں؟ ایک اور مثال دیکھیے. عبداللہ بن عمر، یہی مشہور صحابی،
رضی اللہ عنہما ایک جنازے میں حاضر ہوئے تو کہا لوگوں سے کہ تم لوگ کفن دفن کا کام جلدی کرتے ہو یا میں لوٹ کر چلا جاؤں؟ کیا مطلب؟ یعنی سنت طریقہ تو یہی ہے کہ وفات اگر ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے کفن پہنا کر دفن کر دیا جائے. یہ سنت طریقہ ہے. جلدی سے جلدی بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، فلائٹ سے آ رہا ہے، گاڑی سے آ رہا ہے، چہرہ دیکھیں گے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. بہت سے بیٹے تو ایسے بھی ہیں جو کبھی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتے، کبھی خدمت نہیں کرتے، کبھی پیسے بھی نہیں بھیجتے، فون تک نہیں کرتے. جب انتقال ہوتا ہے تو ساری محبت، ماں کی ممتا، اب باپ کا پیار سب ٹوٹ پڑتا ہے. تب آتے ہیں وہ بھاگ کر کے کہ گھر والے بھی اس میں گنہگار ہوں گے اور سوسائٹی سماج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں. فوراً دفن کر دینا چاہیے. اگر بچہ، اگر بیٹا کسی کا اگر دیندار ہے تب بھی یہ انتظار کرنا صحیح نہیں ہے. تو سنت میں یہ ہے کہ وفات ہوا، کسی کی وفات ہوئی، جلدی سے دفن کر دو، روکنا نہیں چاہیے. تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دیکھیے لیٹ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. حالانکہ یہ پتہ ہے آپ سب کو اچھے سے کہ جنازے میں شریک ہونے کا 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان جنازہ کی نماز پڑھے اور مٹی بھی دے، دفن بھی کرے میت کو، تو اللہ تعالیٰ 2 قیرات کا ثواب دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ قیرات، قاف یا را الف تا، قیرات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ 1 قیرات یعنی پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر جو مدینے کے اندر ہے. احد پہاڑ جیسا ہے ویسا قیرات ہے. تو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے. یعنی جو انسان جنازہ میں شریک ہو اور مٹی بھی دے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنا بڑا جو ثواب کا کام تھا، پھر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ جلدی کرو یا ورنہ میں لٹ کے چلا جاؤں گا. وہ اتنے بڑے ثواب کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے بدعت جیسی بو آ رہی ہے کہ لوگ لیٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنی محبت کی سنت پر عمل کرنے کی صحابہ کرام کے اندر. ایک اور مثال لیتے ہیں. عید کے دن، عید کا دن تھا تو مروان نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا مروان خالفت السنہ، تم نے سنت کی مخالفت کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولنے لگے کہ ہاں مروان تم نے غلطی کی ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے اور خطبہ بعد میں ہو. تم تو پہلے خطبہ دینے لگ گئے، وہ سنت کی مخالفت ہو گئی. اللہ اکبر. تو اب بتائیں خطبہ دینا کیا برا ہے؟ نہیں. خطبہ یعنی بیان دینا، اسپیچ، بیان، واضح و نصیحت، اسی کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں. تو واضح و نصیحت کرنا، خطبہ دینا کتنا اچھا کام ہے. واضح و نصیحت کرنا کہ لوگ سمجھیں کتنے ثواب کا کام ہے. دعوت دینا کتنے ثواب کا کام ہے. لیکن پھر بھی کیا کہ تم نے سنت کی مخالفت کی. کیوں؟ کیونکہ خطبہ دینا، بیان کرنا، اسپیچ دینا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی تھی. تو عید کی نماز ختم ہو جاتی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے، اسپیچ دیتے تھے. تم نے عید نماز سے پہلے کر دی، نبی کی مخالفت کی. اللہ اکبر. سمجھیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. اور بھی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے. تابعی تا سے ہے تابعی. تابعی یعنی موٹے لفظوں میں یہ سمجھیے صحابہ کرام کے شاگرد. صحابہ کرام کے شاگردوں کو تابعی کہتے ہیں. تو یہ تابعی ہے سعید بن مسیب. تو ان کی موجودگی میں ایک شخص نے فجر کی سنت، فجر کی فرض نماز ہے تو اس سے پہلے کی جو سنت ہے، تو ایک شخص نے 2 رکعت سے زیادہ سنت پڑھی. فجر کی سنت 2 رکعت سے زیادہ پڑھ دی. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، یہ غلط ہے. وہ شخص کیا کہنے لگے سنیے. وہ شخص کہنے لگا یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ یعنی میں تو نماز ہی پڑھا ہوں، کیا اس پر اللہ ہمیں عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ولكن يعذبك على خلاف السنہ.
نہیں، نماز پڑھو تمہیں عذاب اللہ نہیں دے گا، لیکن چونکہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے تو سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ کیسے مخالفت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت صرف 2 رکعت پڑھی ہے بس، تو تم 2 رکعت سے زیادہ پڑھو، نبی کی مخالفت کرو، اللہ عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے نماز پڑھنا کیا گناہ ہے؟ نہیں۔ وہ شخص بھی وہی کہہ رہا تھا، اس کے دل میں یہی ہے کہ کیا گناہ ہے، ہم تو نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، سجدے رکوع کا کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ تو تابعی نے واضح کیا سعید مسیب نے کہ حرج یہ ہے کہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے، نبی نے 2 پڑھی ہے، تم اضافہ کر رہے، ایکسٹرا ایڈوانس بننا اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، امام مالک کو آپ سب جانتے ہیں، چاروں امام میں سے 4 ائمہ ہیں نا، 4 مشہور امام دنیا میں، ائمہ تو بہت ہیں لیکن 4 بہت مشہور ہیں، تو ان میں سے ایک امام مالک بھی ہے، جس کو مالکی جو لوگ ان کی نسبت کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو ایک ہی رکعت میں کئی مرتبہ، نماز کی حالت میں ایک ہی رکعت میں کئی مرتبہ ایک انسان قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ناپسند کیا، کہ غلط ہے، یہ نئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 ہے، ثلث القرآن ہے، 1/3، 10 پارہ کے بعد انسان کو ثواب ملتا ہے جو سورہ اخلاص پڑھ لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ تو قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ جو کسی نے اپنا لیا کہ ایک ہی رکعت میں بار بار ریپیٹ کر رہے کی صورت کو، کہا کہ یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ آج انڈیا پاکستان یا دنیا کے دوسرے ملکوں اور شہروں کے اندر شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں خاص کر کے، اور کچھ دیگر مہینوں میں یا کچھ دیگر مناسبت سے کچھ لوگ خاص مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، تو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، تو 12 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، تو 13 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھیے۔ صحیح غلط ہے؟ غلط ہے۔ سمجھے یہ سب بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ جب کوئی کہے کہ یہ نماز پڑھو خاص، اور پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ یہ سورت پڑھو، 3 مرتبہ یہ پڑھو، 4 مرتبہ یہ پڑھو، 5 مرتبہ یہ پڑھو، تو سمجھے کہ وہ غلط ہے۔ سنت میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ ایک ہی رکعت میں کسی سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو، یہ لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ تو مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔